بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام واقعات یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ تمام واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کا بٹن دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ معرکہ خیبر۔ پھر 7 ہجری کے آغاز میں خیبر کا معرکہ ہوا اور آپ نے ان کے 6 قلعوں السلام، القموس، انطاتا، الکسرات الشق اور ارمربطہ کو فتح کیا اور ان میں 20,000 جان باز تھے۔ پس آپ نے انہیں ایک ایک قلعہ کر کے فتح کیا اور جان بازوں کو قتل کیا اور اولاد کو قیدی بنا لیا۔ القموس ان سب سے مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا اور یہی وہ قلعہ ہے جس میں مرحب بن الحارث یہودی رہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کل ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو قرار غیر فرار ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول کا محب ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس کے محب ہوں گے اور واپس نہیں آئے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تو آپ نے مرحب یہودی کو قتل کیا اور قلعے کا دروازہ اکھڑ گیا اور وہ پتھروں کا بنا ہوا تھا۔ اس کی لمبائی 4 ہاتھ، چوڑائی 2 ہاتھ اور اونچائی 1 ہاتھ تھی۔ پس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب نے اس کے پیچھے سے اسے پھینکا اور قلعے میں داخل ہو گئے اور مسلمان بھی اس میں داخل ہو گئے۔ اور اس روز حضرت جعفر بن ابی طالب حبشہ کے علاقے سے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے اور آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، پھر فرمایا، خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ مجھے ان میں سے کس کی زیادہ خوشی ہے، فتح خیبر کی یا جعفر کی آمد کی۔ اور آپ نے صفیہ بنت حیہ بن اخطب کو منتخب کر لیا اور اسے آزاد کیا اور اس سے نکاح کر لیا اور بنی ہاشم کے درمیان ان کی عورتوں اور مردوں اور کھجوروں اور گندم اور جو کے اساق کو تقسیم کیا۔ پھر آپ نے سب لوگوں کے درمیان تقسیم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کی تنگی، حاجت، خشک سالی اور قحط کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کی طرف سونے کے جو بھجوائے، اور بعض کا قول ہے کہ عمرو بن امیہ زمری کے ہاتھ سونے کی گٹلیاں بھجوائیں اور اسے حکم دیا کہ وہ انہیں ابو سفیان بن حرب اور سفیان بن امیہ بن خلف اور سہل بن عمرو کے سپرد کر دے اور انہیں 3 کر کے تقسیم کر دے۔ سفیان بن امیہ اور سہل بن عمرو نے ان کے لینے سے انکار کر دیا اور ابو سفیان نے سب کو لے کر قریش کے فقراء میں تقسیم کر دیا اور کہا، اللہ تعالیٰ میرے بھتیجے کو جزائے خیر دے، بلا شبہ وہ بہت صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ اور مرحب کی بہن زینب بنت الحارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زہر آلود
بکری کا گوشت لائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک لقمہ لیا اور 10 نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور کہا کہ میں زہر آلود ہوں، اور حضرت بشر بن برا بن معرر اور حضرت بشر بن برا بن مرور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھا رہے تھے۔ وہ مر گئے تو الحاج بن علاد سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں اور مکہ میں میرا مال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں کوئی بات کروں جس سے وہ مطمئن ہوں، شاید میں اپنا مال لے لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ وہ روانہ ہو کر مکہ آیا تو قریش اس کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ابن علاد تجھے خوش آمدید ہو، کیا تیرے پاس اس قطع کی کوئی خبر ہے؟ اس نے کہا ہاں، بشرطیہ کہ تم اسے پوشیدہ رکھو۔ پس انہوں نے باہم معاہدہ کیا کہ وہ اس کے چلے جانے تک اسے پوشیدہ رکھیں گے۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں اس وقت آیا ہوں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحاب کو شکست ہو گئی ہے اور اسے قیدی بنا کر پکڑ لیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اسے اپنے سردار حیشی بن اخطب کے بدلے میں قتل کریں گے۔ پس وہ خوش ہو گئے اور انہوں نے شراب پی، اور حضرت عباس اور مسلمانوں کو بھی اس بات کی اطلاع مل گئی تو ان کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا، اور الحاج نے اپنا سب کچھ قابو کیا۔ پھر حضرت عباس کے پاس آیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو فتح دی تھی اس کے متعلق انہیں بتایا، اور یہ کہ خیبر پر اللہ کے تیر چل چکے ہیں اور ابن ابی الحقیق قتل ہو گیا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیی بن اخطب کی بیٹی کو دلہن بنا کر رات بسر کی ہے۔ پھر وہ مکہ سے چلا گیا اور حضرت عباس نے خوشی خوشی صبح کی تو ابو سفیان نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے ابو الفضل مصیبت پر صبر کی وجہ سے خوش ہو؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا کی قسم الحاج نے تم سے فریب کیا ہے، حتیٰ کہ اس نے اپنا مال قابو کر لیا ہے، اور اس نے مجھے اپنے اسلام لانے کی اطلاع دی ہے، اور وہ اس وقت واپس آیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فتح دی ہے اور ابن ابی الحقیق قتل ہو گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیہ بن اخطب کی بیٹی کو دلہن بنا کر رات بسر کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب قلعوں کو فتح کر لیا ہے۔ پس الحاج کی بیوی چلا کر روئی اور مشرکین کی عورتیں اس کے پاس اکٹھی ہو گئیں اور مشرکین کے غم میں شدت پیدا ہو گئی۔